آپ کی اور ہماری جو آج یہ ملاقات ہوئی ہے بیش بروز کے ساتھ، اس ملاقات کے نام یہ والا شعر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے، پھر قربتوں کے یہ دور ہے، اللہ اللہ اللہ۔ پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے، پھر قربتوں کے یہ دور ہے، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، یہی سلسلہ ہر دور ہے۔ ہیلو گائز، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم شراز بھائی۔ تو یہ پاپ کلچر اور خاص طور پہ پاپ میوزک میں اپنی بلندیوں کو چھوڑ کے ایک نئے رخ پہ آ گئے تھے۔ تو آج ان سے جانتے ہیں ہم کچھ رمضان کے بارے میں، کچھ کہ کیسا کرونا وائرس میں یہ کیسے اپنا دن گزار رہے ہیں، اور کوئی نیا پروجیکٹ ان کا آ رہا ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می بیش بروز۔ سر سب سے پہلے تو پوچھیں گے سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سعد اینڈ سجاد رائٹ؟ جی جی سر۔ سر ہم دونوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں سر۔ تو سر ہمارا پہلا سب سے پہلے کویشچن ہوگا سر آپ کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، کہ سر آپ ایک بالکل ہمارے پاکستان کے ایک پاپ آئیکن تھے۔ تو سر یہ کیسے آپ نے اتنا بڑا چینج آیا کہ اب آپ کا کوئی نیا پروجیکٹ بہت عرصے بعد ہی کوئی نیا آتا ہے اور حمد آتی ہے یا کچھ آتا ہے، لیکن پہلے آپ اس طرح تھا کہ ہر بچے کے جو ان سا تھا نا ذہن میں یہ نام تھا، تو آپ نے کیسے یہ ایسا فیصلہ کیا؟ گڈ کوشچن۔ دیکھیں، ایک آپ کی پرسنل لائف ہوتی ہے اور ایک آپ کا کیریئر ہوتا ہے، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب آپ کو چوائس بنانی ہوتی ہے کہ کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یا تو میں کیریئر کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دوں اور وہی کروں جو کیریئر چاہتا ہے مجھ سے، کیونکہ کیریئر میں پیسہ بھی بہت ریگولر ہے ہر طرف سے، فیم بھی بہت ہر طرف سے، اور وہ جو شور شرابہ اور سٹیڈیمز اور جمپیں اور ایک تو وہ اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ آدمی کہے کہ نہیں، میں اپنی جو اندر کی آواز ہے، جو میری پرسنل چاہت ہے، میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ تو شاید میری وہ آواز ویک پڑ جاتی اگر مجھے اس ٹائم پر قرآن نہ ملتا۔ قرآن نے میری اس آواز کو سٹرینگتھن کر کے اس کو سٹینڈ لینے کے قابل بنا دیا کہ تمہاری سوچ بالکل ٹھیک ہے، زندگی کا اس سے بڑا مقصد بھی ہے۔ اور میں نے کئی سال اس کیریئر میں رہتے ہوئے، سعد اینڈ سجاد، اس کیریئر میں رہتے ہوئے میں نے تقریباً 6-7 سال گزارے ہیں۔ جب میری حمد آ گئی تو میرا ہر کانسرٹ حمد سے شروع ہوتا تھا۔ وہی کراؤڈ جو ہے جو حمد کو چیخ چیخ کے میرے ساتھ پڑھتے تھے، 40 50 ہزار لوگ پوری دنیا میں۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی کراؤڈ جمپ کر رہا ہوتا تھا، ہم پھر وہ ایک راک اینڈ رول اور پاپ میوزک شروع کر دیتے تھے۔ تو میں دل میں سوچ رہا تھا، میں کہتا تھا کہ یار اب میں ان کو کیسے بتاؤں گا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہمارا یہاں پہ ایک رول ہے تھوڑی دیر کا، اور دیر از مور ٹو اٹ، اور ہمارا ایک ریزن ہے یہاں آنے کا۔ تو اگر میں ان کو یہ جمپ اینڈ ڈانس کرواتا رہوں گا تو میں ان سے کنیکٹ نہیں کر پاؤں گا۔ اور ایک تو یہ ریزن، دوسری ریزن یہ تھی کہ میرا اپنا سیلف بھی تو ڈیوائیڈڈ تھا، کیونکہ سٹیج سے اتر کے اگر میں اپنی واپس لائف میں آ بھی جاتا تھا، لیکن پھر وہ سٹیج کی لائف، ریکارڈنگز، ٹورز، وہ آپ کا 90% زندگی کو لے لیتے ہیں۔ تو میں نے پھر 2012 میں آخری کانسرٹ کیا کیلکٹا
ڈھاکہ میں, بنگلہ دیش میں. سو دیٹ واز مائی لاسٹ کانسرٹ, اور میں نے پھر اس کے بعد اس کو خیر بات کہا, اور اس دن یہ فیصلہ کیا کہ اب میں حمد اور نعت اور نیشنل سانگز اور زندگی کے مقصد کے تحت جو میری آواز کہتی ہے دل کی, میں اس کے ساتھ چلوں گا. اینڈ وڈ یو بلیو کہ شاید میں آپ کو کافی عرصہ اس طرح سے نظر نہیں آیا, لیکن میں نے بہت ساری اور چیزیں اکمپلش کی. میں دنیا کے ان کانٹیننٹس میں بھی گیا جہاں پہلے نہیں گیا تھا میوزک کے ذریعے. میں نے امریکہ کی پریزنز میں جا کے بھی بات کی, میں نے چرچز میں بات کی, گردوارہ صاحب میں جا کے, ٹیمپلز میں, مساجد میں, اسلامک سینٹرز میں, بڑے بڑے دنیا کے, میں نے وہاں جا کے ٹاکس کی, اپنی حمد اور نعت, اپنی زندگی کے بارے میں بات کی, اور میں بہت انجوائے کر رہا ہوں. اور میں نے اس رمضان میں وہ آپ کی تمام شکایات دور کر دیں, اور میں نے ایک نئی دعا پڑھی ہے, دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی. اور پاکستان کی جو فیمس کمیونیکیشن کمپنی ہے ٹیلینور, اس نے اس کو پارٹنرشپ میں میرے ساتھ لانچ کیا ہے. تو انشاءاللہ اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب زیادہ لمبی ایبسنس نہیں آئے گی. انشاءاللہ میں آئی ایم ریڈی اینڈ پریپیئرڈ, اور گاہے بگاہے آپ کچھ نہ کچھ سنتے رہیں گے. اور سر آپ پاپ سنگر بھی ہیں اور میوزک کمپوزر بھی ہیں, اور آپ کو پیس ایکٹیوسٹ بھی کہا جاتا ہے. لیکن سر یہ پیس ایکٹیوسٹ میں آپ کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں, میں بہت ریگولرلی اپنی لائف ٹرانسمیشنز کرتا ہوں تھرو فیس بک, تھرو ویریس نیٹورکس. پھر جس پلیٹ فارم سے مجھے زندگی کی یہ تمیز اور یہ طریقہ ملا, الرحمن الرحیم, جہاں سے مجھے قرآن کی اسپرٹ ملی, میں الرحمن الرحیم کے پلیٹ فارم پہ مجھے 2 کانگریشنل ایوارڈز ملے ہیں. جو ایل گرین, جو کانگریس مین تھے پچھلی گورنمنٹ میں, انہوں نے مجھے اور الرحمن الرحیم کی ٹیم کو فار ایکٹیویٹیز آف بردرہڈ اینڈ پیس دنیا میں, کیونکہ ہم جہاں بھی گئے ہم نے اسلاموفوبیا کے اوپر بات کی, ہم نے ایکسٹریمزم کو ایڈریس کیا, ہم نے سیکٹیرینزم کے اوپر پاکستان میں پروگرامز بنائے. تو یہ سلسلہ 15-16 سال سے میں اس کا حصہ ہوں, اور جہاں بھی اٹھتا بیٹھتا ہوں دنیا میں, چاہے ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو, میں وہاں پہ, ابھی میں ٹرکی میں 10-15 عرب آرٹسٹ کے ساتھ میں نے ایجپٹ کے جو ان کی فریڈم کی موومنٹ تھی اس کے اوپر ان کے ساتھ ایک سانگ کیا, وہاں بات چیت بھی کی. تو پیس ایکٹیوسٹ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دم سے دیکھا جائے تو ہر مسلمان بائی نیچر پیس ایکٹیوسٹ ہے, کیونکہ اسلام کا مطلب ہے سلامتی, اور مسلمان کا مطلب ہے جو سلامتی میں رہتا ہے, سلامتی کے ساتھ واک کرتا ہے, سلامتی کو سپریڈ کرتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ, یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ایک مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے سلامتی ملتی ہے لوگوں کو. سو آپ بھی پیس ایکٹیوسٹ ہیں, میں بھی پیس ایکٹیوسٹ ہوں. ہر سننے والا, دیکھنے والا, اگر وہ ریئلائز کر لے کہ اس کا رول ہے اس دنیا کے اندر دلوں کو جوڑنے کا, کانفلکٹس کو ایڈریس کرنے کا, کیونکہ کمرشل میڈیا اور بہت ساری دنیا میں لوگ ڈفرینٹ ریزنز کے ساتھ چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں, پک اینڈ چوز کرتے ہیں, کسی پر بات کرتے ہیں, کسی پر نہیں کرتے. ابھی تو کووڈ-19 میں لوگ مجبور ہو گئے کہ پوری دنیا ایک چیز پہ بات کر رہی ہے, لیکن جب جنگیں ہوتی ہیں تو ہر کوئی اس جنگ پہ بات نہیں کر رہا ہوتا. کشمیر پہ ہر کوئی بات نہیں کرتا, فلسطین پہ ہر کوئی بات نہیں کرتا, لیبیا میں جو ہوا ہر کسی نے بات نہیں کی, سیریا میں جو ہوا ہر کسی نے بات نہیں کی. تو اس لیے پیس ایکٹیوسٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے, جو ہر جگہ پہ لوگوں جس چیز کی ضرورت ہو وہاں پہ اس چیز کو وہ ہائی لائٹ کریں. جی. اور سر آپ کس طریقے سے پولیٹکس میں, آپ کا اسد عمر صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو میں نے سنا, اس کے علاوہ آپ پی ٹی آئی کے دھرنوں میں اور وہاں پر بھی آپ نے شرکت کی, تو سر آپ کیوں پولیٹکس والی سائڈ پہ یہ کیوں آئے؟ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ پولیٹکس میں آ جاتا ہے تو اس کی طرف لو اور ہیٹ بھی آتا ہے, تو اس ہیٹ کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ کیونکہ ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا ہی ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو ابھی تھوڑا سا وہ ہوا ہے کہ انہوں نے پولیٹکس کی کو تھوڑی سی بات کر دی, تو آپ اس کے ساتھ آپ جب آئے تو آپ کیسے ڈیل کر رہے ہیں اس ہیٹ سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جب دھرنا کر رہے تھے تو
میں جو اس دھرنے میں گیا تھا وہ نہ تو میں پی ٹی آئی کے لیے گیا تھا، اور نہ ہی میں عمران خان کو تو ظاہر ہے بچپن سے فین تھے ایز اے کرکٹر، اور نہ ہی کوئی ایز اے فین میں وہاں پر گیا تھا. جو آواز، جو سلوگن تھا اگینسٹ کرپشن اور پاکستان کو اس، جہاں ہم ایک رٹ میں لگے ہوئے ہیں، میں نے ایسے سانگز بنائے ہیں زندگی میں جو بین ہو جاتے تھے میرے پاپ میوزک کے زمانے میں. سونا چاہتا ہوں یہ بات کسے معلوم نہیں، تم پھر یہ قصہ لے بیٹھے. بالکل. وہ میں خود ایک انقلابی آدمی ہوں اس لحاظ سے کہ تبدیلی ہونی چاہیے، چینج ہونی چاہیے، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا بھر میں سفر کرتے تھے، جب جہاز لینڈ کر رہا ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ یہ جس ملک میں لینڈ کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے ملک بھی تھے اس میں، ان کی تو کوئی، نہ ان کے پاس پورٹ ہے، نہ سمندر ہے، نہ اتنا بڑا کوئی ٹورزم ہے، نہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. لیکن جب میں اوپر سے دیکھتا تھا ان کی آرگنائزیشن، روڈز اور بلڈنگز اور ایک منظر، تو میرا دل کھڑتا تھا کہ یار یہ ہم کیوں نہیں. ہم کہیں پاکستان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے پاسپورٹ کو دیکھ کے امیگریشن آفیسر کی شکل کیوں چینج ہو جاتی ہے؟ کیوں لوگ ہمیں ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پیچھے ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے. جب کسی ملک کی ریپوٹیشن چینج ہوتی ہے دنیا میں، تو لوگ آپ کو پھر دوسری نظر سے دیکھتے ہیں. آج ایک چرسی افیمی بھی امریکن جب کہیں لینڈ کرتا ہے تو اس کو لینڈ کرتے ہی سٹیمپ لگ جاتی ہے اس کے پاسپورٹ پہ، چاہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو، اس سے بہت بہتر لوگ لائن میں لگے ہوئے ہو، لیکن چونکہ وہ اس کا ملک اسٹرانگ ہے. تو میں اس دھرنے میں اس لیے گیا تھا کہ وہاں پہ اس آواز کو لیجیٹمائز کروں. میں ہر روز وہاں پہ حمد پڑھ کے اللہ کو گواہ کرتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا. جو 10,000 لوگ سامنے ہوتے تھے، 8-10 ہزار لوگ، میں ڈیلی ان کو یہ بات بولتا تھا کہ ہم یہاں پر اللہ کو گواہ کر رہے ہیں کہ ہم کس نیت سے آئے ہیں. میں ریمائنڈ کرواتا تھا سب کو. اور میں نے کنٹینر پہ کئی دفعہ امامت بھی کی، نماز بھی پڑھی. سب کھڑے ہوتے تھے، عمران خان صاحب سے لے کر ساری پوری پارٹی اس جماعت میں ہوتی تھی، اور میں وہ والی آیات تلاوت کرتا تھا جس کا تعلق اللہ کو گواہ کرنے سے ہے، اپنا رول پلے کرنے سے ہے. تو میں نے ایز اے کوئی، اگر میرا پولیٹیکل کوئی ہوتا اپرچونٹی کا ایم، تو میں اس دھرنے کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کرتا اور کسی نہ کسی اپرچونٹی کے انتظار میں ہوتا یا چکر میں ہوتا. تو میں، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اگر وہ اچھا سلوگن دے گی اور اچھا رول پلے کرے گی اور اس کی کریڈیبلٹی ہوگی، سو وی مسٹ آل سپورٹ دیٹ. اس کو ہمیں پالیٹکس سے اوپر دیکھنا چاہیے، ایک پاکستانی بن کے اور ایک محب وطن بن کے دیکھنا چاہیے. آئی تھنک دس از دا وے ایوری بڈی شوڈ لک ایٹ اٹ. بہت سارے لوگ نہیں گئے تھے. عمران خان صاحب نے نام لے لے کے بلایا، شاہد افریدی کہاں ہے، جنید کہاں ہے، وہ کہاں ہے. جنید مرحوم تو خیر اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے. تو بہت سارے لوگوں کو وہ بلاتے تھے، اس میں بہت سارے آرٹسٹ بھی تھے، لیکن لوگ نہیں جاتے تھے بیکاز آف دیئر اون پرسنل ریزنز. کوئی پاکستان کے لیے کھیل رہا ہے، کسی کے اور کچھ ریزنز ہیں، کوئی کسی کو کراچی سے جانا ہے. تو میں تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر گیا تھا کیونکہ میں تو اللہ کے لیے گیا تھا، اور اس لیے مجھے بڑا کانفیڈنس تھا. اور جس دن آپ یقین کریں، جس دن سب مارچ کر رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف، تو اس دن جب وہاں پہ گولی چلی، 2 نوجوان شہید بھی ہوئے اور ربڑ بلٹس بھی آئیں اور اتنی زیادہ شیل فائرنگ ہوئی کہ سب کی آنکھوں سے پانی. اور سب پھر جب نیچے آئے کنٹینر میں، تو وڈ یو بلیو کہ جو 6 یا 7 لوگ رہ گئے تھے، پورا کنٹینر خالی ہو گیا تھا، باہر سے بھی لوگ گھروں کو چلے گئے تھے، جو اندر 6-7 لوگ رہ گئے تھے، میں ان میں سے ایک تھا. اور مجھے کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں جس مقصد سے گیا ہوں. اور اس موقع پہ عمران خان صاحب نے، مجھے آج بھی یاد ہے، وہاں سے بولا کہ ساؤنڈ والے سے کہو کہ نجم کی حمد لگائے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور. اور جب وہ حمد اس رات کو ریپیٹڈلی چلنا شروع ہوئی، تو باہر جو پولیس اور جیالے جو لڑ رہے تھے آپس میں، جو ٹائیگرز تھے، وڈ یو بلیو کہ وہ لڑائی ختم ہو گئی. ہمارا دوست قاسم سوری اوپر سے مائک پہ جو ہے وہ پوری لوگوں کو گائیڈ کر رہا تھا. تو میں نے اپنا رول
ایز اے مسلم ایز اے پاکستانی پلے کیا اس دھرنے میں, ناٹ ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ. جی سر کرنٹ سچویشن جو لاک ڈاؤن کیا تھا سر, اس میں آپ اپنا ٹائم کیسے گزار رہے ہیں؟ گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں زیادہ تر؟ کیونکہ نارمل ہم کہتے ہیں کہ بندہ بور ہو جاتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں سر؟ کیا کرتے ہیں آپ سر؟ میں بالکل بھی بور نہیں ہو رہا, بلکہ میں نے ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ میرے بینک میں کوئی ملینز آف پاؤنڈز یا ڈالرز یا وہ پڑے ہوئے ہیں کہ میں آرام سے بیٹھ کے. اکنامک کرائسس سب پر آیا ہے, سب کے کام رک گئے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن اگین میری زندگی میں چونکہ قرآن کا بہت بڑا رول ہے, تو میں ہر چیز کو اسی کے ایسپیکٹ سے دیکھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کو دیکھنا بھی چاہیے. اگر ایک مسلمان اللہ کے ایسپیکٹ کو نہ دیکھے اور یہ دیکھے کہ یہ چائنا کی شرارت ہے یا امریکہ کی شرارت ہے, یہ کیسی, اور صرف پولیٹیکلی ہی دیکھے اس کو, یا صرف ایک ڈیزیز کے طور پہ دیکھے, تو یہ صحیح نہیں ہے. ایک مسلمان کو ہر ایسپیکٹ سے دیکھنا چاہیے, میڈیکل سائنس کی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا چاہیے, پولیٹیکلی بھی دیکھنا چاہیے, اور سب سے پہلے اس کو اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کہیں کوئی اس میں ہمارا قصور, ہماری کوتاہیاں, ہماری غلطیاں, کوئی ہماری گناہ, ہمارا اس میں کیا رول ہے. اچھا اگر ہماری غلطی نہیں بھی ہے فرض کریں, تو ہم اتنے اکوپڈ کیوں نہیں ہیں؟ سعد اور سجاد, آپ دونوں سے میرا سوال ہے کہ ایک مسلمان کے پاس تو اللہ رب العالمین کا علم ہے, اللہ رب العالمین جو سائنس کا آغاز کرنے والے ہیں, اللہ نے آکسیجن بنائی ہے, سائنس نے ڈھونڈی ہے کہ یہ O2 ہے, تو سائنس صرف ڈھونڈتی ہے, اس سے پہلے اللہ بنا چکے ہوتے ہیں. تو ہم نے اللہ سے کیوں سائنس نہیں سیکھی, ہم نے اللہ سے کیوں ٹیکنالوجی نہیں سیکھی, ہم نے کیوں قرآن سے میڈیکل سائنس کا علم نہیں لیا, دوسروں نے کیوں لے لیا, اور اب ہم دوسروں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویکسین دیں گے. آج اگر ہم ریسرچ میں, ٹیکنالوجی میں, میڈیکل سائنس میں آگے ہوں گے, تو اگر سپر پاورز آپس میں لڑ رہی ہوں گی تو ہم بیچ میں پسیں گے نہیں, ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں گے. ہمیں اپنے آپ کو ہر لحاظ سے اسٹرانگ کرنا ہے, صرف آرمز میں نہیں بلکہ ریسرچ میں, ایجوکیشن میں, ان تمام چیزوں میں. تو میں, جو آپ کا سوال ہے, میں یوں دیکھتا ہوں اور یوں سوچتا ہوں, اور یہ کووڈ-19 کا ٹائم میں نے بہت زبردست گزارا ہے, میں نے ریفلیکٹ کیا ہے, میں نے زیادہ اور سوچا ہے, آن لائن لوگوں کی ہمت بڑھائی ہے, موٹیویٹ کیا ہے. اور جب رمضان آ گیا تو مجھے ایسا لگا کہ سونے پہ سہاگا ہو گیا, کہ ہم پہلے ٹینشن میں تھے, اب رمضان کی رحمت سے وہ ٹینشن ہماری تھوڑی ریلیف ہو سکتی ہے, ریلیز ہو سکتی ہے, ریلیکس ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کا حق ادا کریں. تو میں اس لیے بہت کم سو رہا ہوں. آج بہت دنوں کے بعد میں تھوڑے 6-7 گھنٹے سو پایا ہوں, ورنہ 2-3 گھنٹے, کیونکہ پہلے اپنی دعا بنا رہا تھا. وہ دعا بھی ہم نے کووڈ-19 کے اوپر بنائی ہے, دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی. ہم نے مل کے التجا کی ہے پوری قوم کی طرف سے اللہ سے کہ ہمیں اس مصیبت سے نکال. اور سارا دن آپ مجھے لائیو دیکھتے ہیں فیس بک پہ بھی, اور یہ میں والنٹیرلی کر رہا ہوں, میں اس سے کوئی پیسہ نہیں کماتا. اور میں کینیڈا 1 TV پہ لائیو ٹرانسمیشن کر رہا ہوں, جو یہاں پہ پاکستان میں سحر ٹائم پہ ہوتی ہے, وہاں افطار ٹائم پہ ہوتی ہے. سو آئی ایم ہیونگ اے ریئل گڈ ٹائم فیملی کے ساتھ. اور اپنے آپ کو دیکھو, جب زندگی چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے رک کے سوچنا. تو یہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہینڈ بریک کھینچی ہے اور یا زبردستی کھینچ لی گئی ہے, تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ جو ہم بھاگے جا رہے تھے اس میں کیا کیا کوتاہی کر رہے تھے, کاروبار میں کیا غلطی کر رہے تھے, پروفیشنل لائف میں کیا غلطیاں کر رہے تھے, فیملی لائف میں کیا غلطیاں کر رہے تھے, پرسنل سائیکولوجیکل اپنی نفسیاتی زندگی میں کہاں پھنسے ہوئے ہیں. آئی تھنک اٹس اے گولڈن پیریڈ, ایچ اینڈ ایوری ون, فار ایوری پرسن جو اس وقت سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, سب کے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اس وقت بیٹھ کے دیکھیں کہ ہاؤ ٹو امپروو دس اوور آل لائف. بالکل جی. اچھا سر, جب آپ نے یہ ٹرانزیشن کی, پاپ سے آپ آئے اسلام اور حمد کی طرف, تو سر آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ بینک بیلنس آپ کا اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن پھر بھی کافی ایک دھچکا تو لگا ہوگا بینک بیلنس پہ. تو کس طریقے سے سر آپ نے یہ مینج کیا کہ ایک بالکل
فیم سے آپ نے مکمل جمپ لگا کے، اور آپ کا کوئی مانیٹری، آپ کوئی بزنس کر رہے تھے، کوئی اور ایسا کام تھا، یا کوئی کسی طریقے سے گزر بسر میں شروع میں تو مشکل ہوئی ہوگی، تو وہ ٹائم آپ کا کیسا گزرا؟ جی، یہ مجھ سے یہ سوال اتفاق کی بات ہے ابھی تک کسی نے نہیں کیا، لیکن تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کوشچن. اس پر بھی بات ہو جائے، سعد اور سجاد. بینک بیلنس اس حد تک تو تھا کہ میں سروائیو کر سکتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں حمد اور نعت کے ٹورز کر رہا تھا ڈفرینٹ چیریٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ، اور ابھی بھی کرتا ہوں. لیکن دیکھیں، میوزک کی فیلڈ میں تو ایونیوز بہت زیادہ تھے، کیونکہ آبویسلی انڈسٹری پاکستان کی اس وقت بڑی پیک پر تھی. پھر میں انڈیا بھی جاتا تھا، بالی ووڈ کے ساتھ بھی کام کیا، اور کانسرٹ ٹورز لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر. اور میں چونکہ 20 سال میرے ہو گئے تھے آلموسٹ اس کیریئر میں ہو چکے ہیں، تو 15-20 سال کے بعد آرٹسٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک اس کی نوولٹی بن جاتی ہے، کیونکہ دوسری جنریشن آ چکی ہوتی ہے. تو لوگ بہت شوق سے آپ کو بلاتے ہیں اور سننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو بچپن سے آپ کے ساتھ بڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے اس چیز کو نہیں دیکھا. بہرحال وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں نے تو اپنی دل کی آواز کو دیکھا. تو سچ بتاؤں آپ کو، بالکل دل کی بات، اس وقت جتنے بھی لوگ سن رہے اور دیکھ رہے ہیں فیس بک پر بھی میرے ساتھ، اور آپ کے یوٹیوب بیش بروز کے نیٹ ورک پہ بھی، آپ یقین کریں کہ اگر کسی کے گھر میں کھانا بچ جاتا ہے، چلے میں آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں سعد، سجاد، کہ ڈیلی آپ کے گھر میں کھانا کم پڑ جاتا ہے یا بچ جاتا ہے؟ سچ بتائیے گا. بچ جاتا ہے. بچ جاتا ہے. بچ جاتا ہے. جتنے لوگ اس وقت میرے ساتھ فیس بک پر ہیں، ہم لائیو جا رہے ہیں فیس بک پہ، آپ مجھے لکھ کر بتائیں کیا گھر میں کھانا کم پڑ جاتا ہے یا بچ جاتا ہے؟ اگر کم پڑ جاتا ہے تو میں کہوں گا کہ واقعی آپ کو مدد کی ضرورت ہے، اللہ آپ کے حالات بہتر کرے. لیکن اگر کھانا بچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں ضرورت سے زیادہ دیا ہوا ہے. بالکل. تو مجھے بھی میری ضرورت سے زیادہ مل رہا تھا. میں نے صرف یہ کیا، حالانکہ اس وقت ہم مانتے نہیں تھے کہ ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے، ہم تو کہتے تھے کم ہے. سامنے والے کو زیادہ مل رہا ہے، مجھے بھی اتنا ملنا ہے، اس سے زیادہ ملنا چاہیے. ہم تو اس دوڑ میں تھے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ آپ کے اور میری جو پریشانیاں ہیں وہ بیسکس کی نہیں ہیں، ضروریات کی نہیں ہیں. ہماری پریشانیاں ڈیزائرز اور خواہشات کی ہیں. ہمیں آئی فون 11 12 13 چاہیے ہی چاہیے. ہمیں ایک موٹر سائیکل یا سوزوکی نہیں، ہمیں لینڈ کروزر، سرف، اور پتہ نہیں کون کون سے برانڈز میں اتنا فالو نہیں کرتا، آؤڈیز، اور یہاں پہ تو آؤڈی، مرسیڈیز اور اس طرح کے برانڈز ہیں انگلینڈ میں. ہمیں برانڈز چاہیے، ہمیں برانڈز چاہیے کپڑوں میں، مائیکل کور کا پرس چاہیے، ہمیں واچ چاہیے، بڑی فیمس ریڈو یا اور. تو اس چکر میں ہم پھنستے ہیں کہ سامنے والا کون سی گاڑی چلا رہا ہے، سامنے والے کا گھر بڑا ہو گیا، اس نے یہ والا سوٹ پہنا، اس نے یہ والی لون پہنی. ہمیں کھانے کا بیسکس کا مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا، میں بیسکس پر آ گیا، جو قرآن سے میں نے سیکھا. اس کو کہتے ہیں قناعت. قناعت کا لفظ ہی رہ گیا، اب ہم کرتے نہیں ہیں. لیکن یقین کریں اگر قناعت کی جائے، قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ راضی ہو جائے آدمی اپنی بیسک لائف کے ساتھ، اور فضول خرچی اور کمپٹیشن اور فیشن کے پیچھے دوڑنے سے باہر نکل کے اللہ کا شکر ادا کر کے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کنجوس ہو جائیں. اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ اچھی سے اچھی گاڑی لیں، دیا ہے تو اچھے سے اچھے گھر میں رہیں. لیکن ان چیزوں کی خاطر جینا اور ان کے پیچھے بھاگنا اور پھر ناخوش رہنا، شکایتیں کرنا، پھر 2 نمبری کرنا، وہ آپ کو پھر کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. تو اس لیے اپنی پیس پر چلیں. اگر ہم ڈیزرو کرتے ہوں گے اللہ ہمیں ضرور نوازے گا. اگر میرا سکل اچھا ہوگا، اگر میں اچھا پروفیشنل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مجھے صبر کے ساتھ ضرور اس جگہ پر لے کر جائیں گے جہاں مجھے ہر چیز مہیا ہو جائے گی. ہم صرف جلدی کرتے ہیں. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے میں ریلیکس ہو گیا. اور الحمدللہ آج بھی ٹیبل ویسی سجتی ہے جیسے پہلے سجتی تھی، آج بھی وہی کھاتے جیسے پہلے کھاتے تھے. بس یہ ہے کہ کمپٹیشن اور وہ لالچ اور وہ جو جو تھا کہ اس کے پاس کیا ہے، ہم نے گھوڑے والی اینک لگا لی ایسے کر کے.
جس کو بلنکرز کہتے ہیں, کہ وہ اس کو لگاتے ہیں تاکہ وہ ادھر بھی نہ دیکھے ادھر بھی نہ دیکھے, تاکہ بدک نہ جائے. تو اللہ یہ اینک سب کو لگائے. اور یہ دین کی بہت بڑی تعلیم ہے کہ انسان شکر گزار ہو جائے. ہم اس دنیا میں شکر گزار ہونے کے لیے آئے ہیں, اللہ پسند کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَئِن شَكَرْتُمْ, اگر تم شکر گزار ہو جاؤ گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو میں اور بڑھا دوں گا. تو اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھیں. میں سب سے کہوں گا کہ شکر گزار ہو جاتے ہیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں ہماری زندگی میں بڑھاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پیسہ بڑھائیں, لیکن ہو سکتا ہے ہمارا صبر بڑھا دیں, ہو سکتا ہے ہماری بینائی بڑھا دیں. ہمیں جو ہاف فل گلاس ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے, ہم پہلے ہاف ایمٹی دیکھ رہے تھے. ہو سکتا ہے حکمت مل جائے. ہمارے بزرگوں کے گھروں میں کم پیسہ تھا لیکن برکت زیادہ تھی. آپ کو یاد ہوگا, ساتھ آپ پوچھیے گا اپنے بزرگوں سے کہ تھوڑا کماتے تھے لیکن اس میں رشتہ دار بھی آ کے رہتے تھے. گھروں میں پردہ لٹک رہا ہوتا تھا, کوئی بھی بچہ آتا تھا کرکٹ کھیلتا ہوا, وہ آ کے گھر میں سے پانی پی لیتا تھا, فریج کھول لیتا تھا. تو کوئی کسی کے گھر گئے ہوتے تھے, وہیں کھانا کھا لیتے تھے. تو یہ برکتیں جو ہیں یہ آج بھی واپس آ سکتی ہیں اگر ہم شکر گزار ہو جائیں. سر جاتے جاتے ایک اپنی حمد کے ایک دو اگر بول سنا دیں سنانا چاہتے ہیں تو بہت مہربانی ہوگی. وہ سنا دیں. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, نہ میرا خدا کوئی اور. میرا فیوریٹ ہے وہ. یار وہ چاہے کتنی نئی دعا آ جائے لیکن وہ دلوں پہ نقش ہو چکی ہے, اور میری زندگی میں بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو چلے آج آپ کے پروگرام پہ پہلی دفعہ آیا ہوں تو ایک دو اشعار اس کے سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ رمضان عبادتوں کا ایک سلسلہ ہے پورا 30 ڈیز کا, تو اللہ کرے یہ سلسلہ اس کے بعد بھی چلتا رہے. تو یہ شعر جو ہے یہ خاص طور پر رمضان کے لیے, اور آپ کی اور ہماری جو آج یہ ملاقات ہوئی ہے بیش بروز کے ساتھ, اس ملاقات کے نام یہ والا شعر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے, پھر قربتوں کے یہ دور ہے. اللہ اللہ اللہ. پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے, پھر قربتوں کے یہ دور ہے. جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا, جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا. یہی سلسلہ ہر دور ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہے جدا جدا, یہ معاملہ کوئی اور ہے. اور آخری شعر کہ ہم سب کو مل کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اور جعلی معافی نہیں, سچے دل سے معافی, کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس وبا کو, اس مصیبت کو ہمارے سر سے ہٹائیں گے. یا رب ہمیں تو بخش دے, 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 یا رب ہمیں تو بخش دے. بندہ تو گناہ گار ہے. اللہ اللہ اللہ. اس آس پر پڑا ہوں میں, سجدے میں رب کریم کے, جو میں گر گیا تھا مقام سے, جو ہم گر گئے تھے مقام سے, جو ہم گر گئے ہیں مقام سے. تو رب عالی مقام ہے. ربنا واغفر لنا, ربنا
واغفر لنا. ماشاء اللہ سر، تھینک یو ویری مچ سر. بہت خوشی ہوئی سر آپ سے بات کر کے سر. اللہ کرے ہم اس طرح آپ کی آواز دوبارہ سنتے رہیں. تھینک یو ویری مچ اگین سر. اللہ حافظ سر. تھینک یو بیش بروز سعد اینڈ سجاد. اللہ آپ کو بہت کامیابی دے. آپ نے میری اس گفتگو کو، میرے دل کی بات کو لوگوں تک پہنچایا، اپنے بھائی بہنوں تک پہنچایا، پوری دنیا تک پہنچایا. وش یو ویری بیسٹ آف لک اینڈ آئی وش یو گریٹ سکسیس، گریٹ رمضان. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. رکھ لے ہمارا بھرم